ایم پی ایز کو اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا کہ آپ اعتماد کے ووٹ میں نیوٹرل رہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے. دیکھیں میں تو آگے سے حالات بدلے ہوئے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. عمران خان ایک بڑا لیڈر ہے، بڑا پارٹی کا لیڈر ہے، وہ اپنے طور پر وہ زیادہ بلندی سے دیکھ رہا ہے. میں گلی محلے کا لیڈر ہوں، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ سب لوگوں کو فکر لاحق ہو گئی ہے کہ ملک کو اس بحران سے کیسے نکالا جائے. میں ایک محتاط رہ کے یہی جملہ کہہ سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو یہ معلوم ہے کہ عوام کے بغیر پاکستان ریاست جو ہے وہ عوام کا نام ہے، اور وہ عوام کے مسائل جس گمبھیر طریقے سے خوفناک حد تک بڑھ رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان کو پلز مل رہی ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں. شیخ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ عوام ہے سارا، تو خان صاحب کے مطابق عوام کے ووٹ سے وہ گئے نہیں. ان کا کہنا ہے جنرل باجوہ نے ان کی حکومت ختم کی ہے. اب میں دوسری طرف آتا ہوں، سابق اسپیکر ایاز ہیں، اون چودھری ہیں، ملک احمد خان ہیں، یہ ساروں نے ایک نئی رٹ لگائی ہے کہ 2018 میں جو الیکشن ہوئے تھے خان صاحب باجوہ صاحب سے ملتے رہے، انہوں نے ان کو حکومت دی. تو عوام کدھر آئی؟ ان سے جان کے پتہ لگتا ہے کہ نہ عوام سے وہ حکومت میں آئے ہیں، نہ عوام ان کو حکومت سے لے کے گئی ہے. دیکھیں پیچھے مڑ کر دیکھنا تو یہ آپ کی مرضی ہے. دیوار کے پیچھے دیکھنا لیڈر کا کام ضرور ہے، لیکن پیچھے مڑ کے باتیں، جو میرا خیال ہے کہ یہ ساری باتیں دیکھیں نا، کتنی ویڈیو چل گئی ہے، کتنی آڈیو چل گئی ہے، کتنا توشہ ہو گیا. میرا مطلب ہے میری زندگی کا عجیب تجربہ ہے کہ 70 سال کی عمر میں ہر روز ایک نئی ویڈیو آڈیو آتی ہے. میرے محلے میں تو کسی نے مجھے نہیں کہا جی کہ یہ ویڈیو، وہ کہتا ہے جی وہ ایک اور آ گئی ہے. لوگ تو اس کو یعنی مذاقن لے رہے ہیں. یہ نان سیریس. شیخ صاحب یہ آ کہاں سے رہی ہیں؟ یہ ویڈیو نازل کہاں سے ہوتی ہیں؟ آپ اتنے بولے ہیں تو کوئی اور کام کریں. یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں. آپ ہمارا تو کام سوال کرنی ہے نا جی. میرا مطلب ہے یہ آسمان سے نہیں گری، یہ زمین پر ہی بنتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب پیش گوئی کر دیں ذرا، آپ کو الیکشنز کب نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو مارچ اپریل میں کچھ عرصہ پہلے آپ نے کہا تھا، ابھی بھی آپ سٹینڈ کر رہے ہیں اس؟ میں مارچ اپریل تک اس ملک کا فائنل جو بھی سیٹ اپ ہونا ہے، جیسے حالات بننے ہیں، اس سے آگے جاتا نہیں دیکھ رہا. اور 2023 میں مجھے انشاءاللہ تعالی دعا بھی ہے کہ یہ الیکشن ہو جائیں، اور میری یہ اللہ تمام لوگوں کے جو حالات ہیں وہ دیکھتے ہوئے کہ ایک استحکام آ جائے، اور گو کہ حکومت چلانا کسی کے لیے بھی آسان کام نہیں ہوگا. معیشت جتنی تباہ ہو گئی، درست بات ہے، لیکن کیونکہ اس موجودہ حکومت کو کوئی منہ ہی نہیں لگا رہا، نہ یہاں پہ نہ وہاں پہ. جو لے کے آئے وہ بھی پچھتا رہے ہوں گے، جنہوں نے ان کو لایا میری یہ پولیٹیکل سوچ ہے کہ یہ خود پچھتا رہے ہوں گے. شیخ صاحب اقتدار کے دن جو ہوتے ہیں وہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، دعا تو ہے سر کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. آپ کو کیوں دفن کر لیں؟ کوئی یقین دہانی بھی ہے شیخ صاحب؟ کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہو کہ آئیں بیٹھتے تو اب مارچ اپریل تک الیکشنز کرواتے ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں اس کا پتہ. میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا جو حلقہ ہے، جس حلقے سے میں الیکشن لڑتا ہوں، 16 دفعہ وزیر بنا ہوں الحمدللہ، وہ حلقہ بڑا سینسٹیو ہے. اس میں سارے حالانکہ یہ ووٹ ڈالنے نہیں آتے، اس میں GH2 ہے، ٹرپل بریگیڈ ہے، اس میں ایئر ہیڈ کوارٹر ہے، اس میں نیول ہیڈ کوارٹر، سارے ہیڈ کوارٹر میرے حلقے میں. جی. لیکن اگر یہ ووٹ ڈالنے آئے تو پھر شاید تو مجھے ووٹ مانگنے ہی نہ پڑے. اچھا لیکن میں 10 مہینے سے نہ کسی سے رابطے میں ہوں، نہ کسی نے مجھ سے رابطہ کیا. لیکن آج کے بیان نے مجھے چونکایا، اور میں اس بیان کو درست سمجھتا ہوں جو سید عاصم منیر صاحب نے دیا. خان صاحب آپ سے ویسے سجیشنز نہیں لے رہے آج کل شیخ صاحب؟ میں خود ہی جاتا ہوں جی، جب کبھی جاؤں. دھند کے 7 دن ہو گئے میں لاہور نہیں گیا، اور میں خان صاحب کے ساتھ ہوں. سجیشن تو میرا مطلب ہے دینے والے خان صاحب خود آج کل آپ کو پتا ہے شروع سے ہی فون پہ میڈیا پہ ان کا بڑا. اچھا شیخ صاحب اگر الیکشن، سوچ رہا تھا آج جاؤں، آج بھی دھند تھی، پھر میں نے کہا 1-2 دن تک جاؤں. شیخ صاحب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ حکومت سوچ رہی ہے کہ کسی طرح کوئی لیگل راستہ ڈھونڈا جائے کہ الیکشن ڈیلے کیے جائیں، 2023 سے بھی آگے لے کے جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ایسا کوئی کام ہوگا تو PTI کا یا عمران خان کا کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے؟ سر جی کل دیکھیں 4 بجے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا. دیکھیں آپ کرن چلیں میری جان کہ 31 تاریخ کو الیکشن کراؤ. میں اس پہلی 1 تاریخ کو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ نیب کی ترمیمیں بھی ختم ہوں گی سپریم کورٹ سے، اور
جس پر آپ کوئی اینکر کوئی چینل زور نہیں دے رہا. میں آج آپ کو 1/1/2023 کو اتوار کے روز یہ ریکارڈنگ محفوظ رکھیں کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق ملے گا 1 کروڑ لوگوں کو. ٹھیک ہے. اور یہ نیب کی ترامیم جو ہیں جو یہ سارے اپنے آپ کو کیس کرائے بیٹھے ہیں, اس پر بھی بہتر فیصلہ آئے گا اور ٹوکرا ساروں پہ رکھا جائے گا. اس میں تو چونکہ ابھی تک کیس چل رہا ہے تو جو ریمارکس ہم سنتے ہیں اس پہ بینچ ڈیوائیڈڈ ہے, 2 ججز ایک طرف ہیں اور 2 ایک طرف. اینی ویز کیس آئے میں گا. یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کرتا کہ ووٹ نہیں ہم بھی نہیں کر رہے ضرورت سر. سیف ہاؤس بیٹھے ہیں. میں تو یہ آپ کی کہتا ہوں ریڈنگ کہ ہے مجھے تو بالکل ٹھیک ہے, انصاف پہ مبنی فیصلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب, آج ایم کیو ایم اور نے دغا میں ایک نقطے کا ہی فرق ہے. تھوڑی سی ایم کیو ایم نے تھوڑی سی وارننگ دی ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں حکومت جو حلقہ بندیوں کے حوالے سے, تو آپ جو ہسٹری ہے ایم کیو ایم کی سامنے دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیں گے حکومت؟ دیکھیں میں ایم ایس ایف کے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا جب الطاف حسین مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے صدر تھے, تو میں جاتا تھا تو حلیم شلیم بھی پکا کے دیتے تھے. ایک دن انگلی پہ بھی لگی چھری ان کے, حلیم ادرک کاٹتے کاٹتے. دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے. وہ اپنا بہتر دیکھیں, وہ ہمارے ساتھ بھی رہی, وہ مشرف کے ساتھ بھی رہی, وہ نواز شریف کے ساتھ بھی رہی, وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے. جی سر جی, میں اب اگر آپ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم حالات حاضرہ کو دیکھ کر اپنی سیاست کرتی ہے. وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور کراچی بڑا حساس شہر بنتا جا رہا ہے. ہر روز آپ ٹی وی والے دکھا رہے ہیں لاش گری ہوئی ہے, ہر روز آپ دکھا رہے ہیں چھیننا چھپکی ہے. یہی گوادر کے حالات ہیں, یہی بلوچستان کے حالات ہیں. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جس حلقے سے میں آپ کو یہ پیپر دے رہا ہوں, میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے کہ 6-7 دن پہلے میری گلی کی دودھ اور دہی کی دکان کو بھی لوٹ کر لے گئے. بتائیں میں کہاں سیاست کروں. وہ دودھ والا کہتا ہے جی آپ بڑے کہتے ہیں کہ آپ 16 دفعہ وزیر رہے ہیں, تو دودھ کی دکان تو آپ لال ویلی کے نیچے بچا نہیں سکے, دہی کی دکان تو آپ بچا نہیں سکے. درست سر, لوگ تو ہم پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. یہ جو پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے, ان کا ایک اور بھی ہم نے دیکھا ہے پاسٹ یوں ہے کہ جہاں کہا جاتا ہے وہاں یہ چلے جاتے ہیں. تو جو ملک صاحب بات پوچھ رہے تھے, میں چلیں اس کو میں ریفریز کر دیتا ہوں. کیا ان کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ اب اس حکومتی اتحاد سے چلے جائیں؟ پاکستان کی سیاست میں کسی سیاستدان کا ملک صاحب نام بتائیں جو جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں ہے. ایوب بھٹو سے شروع ہو جائیں, اور میں باچا خان کے وقت نہیں کہہ سکتا. ایک باچا خان سے بھی میرے بہت ذاتی, ملک خان سے تو جو دوستی کی ظاہر ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے, لیکن میں ان کا سخت مخالف تھا نظریاتی طور پر. اور بگٹی صاحب اور بزنجو صاحب, ان 2-3-4 پرسنالٹیوں کو چھوڑ کے یہ ہارورڈ, ایسیکس, کولمبیا اور برکلے اور نیو یارک سے پڑے ہوئے یہ سارے لوگ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں. سر یہ جو ایم کیو ایم کے 3 دھڑے اکٹھے کرنے, یہ بھی گیٹ نمبر 4 سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی دیکھیں آج کا وقت جو ہے نا, آج کا سال عمران خان کا سال ہے. ٹھیک. سارے حربے جتنے استعمال کیے گئے ہیں, جان بھی اس کی بچ گئی, اللہ کا شکر ہے. جتنے حربے اس کے خلاف استعمال ہوئے ہیں اس سب میں فائدہ اس کو ہوا ہے, نقصان موجودہ حکمرانوں کو ہوا ہے, اور یہ آپس میں پھٹنے کے ان کے دن ہیں. اب دیکھیں نا, فضل الرحمان وہاں کہہ رہا ہے کہ جناب قبائلی علاقہ اشتراک جو ہے بابا, اور اب بہت ساری باتیں میں نہیں کر سکتا. ان کی آپس کی پی ٹی ایم کی صورتحال بھی دعا کرنے کے قابل ہے. شیخ صاحب یہ جو ٹیکنوکریٹ والا ایک وہ شرلی, یہ کہاں سے چھوٹی ہے؟ یہ اس کے پیچھے ٹھیک ہے آئینی کانسٹیٹیوشنلی تو شاید اس کی کوئی اتنی اسٹرانگ پوزیشن نہ ہو, لیکن یہ کون چاہ رہا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں سوچ و بچار جب ہوتی ہے تو اب ٹی وی جو ہے اس پہ خبر تو روز دینی ہوتی ہے نا جی, دن میں 10 دفعہ خبریں لگتی ہیں, اور ماشاءاللہ اتنے سارے ٹی وی چینلز ہیں. تو پہلے شاید کہیں ایسی سوچ ہو, پہلے جو آئیڈیا فلوٹ ہوتا ہے لوگ اس پہ سوچتے ہیں. میرا خیال ہے آپ ٹیکنوکریٹ کی کوئی سوچ نہیں ہے, اور سوچ ہے کہ کیئر ٹیکر بات کی جائے, اور کل کی میٹنگ جو ہے اللہ کرے پاکستان کی بہتری کے لیے اس میں فیصلے ہوں. شیخ صاحب میں ایک پرسنل سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کے ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے. آپ نے بڑا ہمیشہ گیٹ نمبر 4 کا ذکر کیا ہے,
تو کیا ہمارا جو پولیٹیکل پالیٹیشین ہے یا کلچر ہے وہ سائیکولوجیکلی ویک ہے؟ اس کو کسی بڑی بائی کی ضرورت ہے یا ڈنڈے کی ضرورت ہے پالیٹکس کرنے کے لیے؟ منور ظریف کی ایک فلم تھی، وہ اس میں میں چھوٹا ہوتا فلم دیکھتا تھا، اب تو سالوں سال گزرا کہ مینو کچھ آنکھوں مینو آنکھیں لگنے کا شوق ہے وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ مینو کو آنکھوں مینو آنکھیں لگنے کا شوق ہے. ہم شوقین مزاج سیاستدان ہیں، ہم جینون لیڈر نہیں ہیں. ہم میں سے اکثریت جو ہے، سب کی میں بات نہیں کرتا، وہ ریاضت سے نہیں گزری. ہمارے باپ کا، دادا کا، خاندان کا کوئی نام نہیں تھا، اس لیے ہمیں 10 کوڑوں کی سزا ہوئی. 20 7 سال ہم کلاشن کوف میں کٹ گئے. ختم نبوت میں سال ہم کاٹ آئے. ہاں جی، کڑیاں والا میں ہم سال کاٹ آئے. کیوں ہم نے 8-10 سال اپنی جوانی کے گزارے؟ کیونکہ اس وقت ایک کیمرہ نہیں تھا، کوئی میڈیا نہیں تھا، ہم سنگل کالم کے لیڈر تھے. آج تو ہماری گاڑی کا ویل کپ گم جائے تو بریکنگ نیوز ہے، لیکن جب ہمیں مار پڑ رہی تھی ہماری کوئی آواز نہیں. یہ جو آخر شیخ صاحب، یہ بڑا چینل ہے، ایک ڈکٹیٹر نہیں دیے. بڑا خوبصورت آپ نے یہ منور ظریف صاحب کا جو ڈائلاگ بتایا ہے، تو یہ عمران خان صاحب کی ایک آج کی مجھے اسٹیٹمنٹ یاد آ گئی. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ معیشت سمیت تمام بحرانوں سے نکلنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. ایک طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ سائیڈ پہ ہو جائیں بالکل، تو پھر کیوں ان کو آپ دوبارہ، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا ایک دفعہ پھر پولیٹیکل رول ہو؟ دیکھیں، میں پولیٹیکلی اس وقت سب سے سینئر ورکر ہوں پاکستان میں. درست. پاکستان میں بے نام سیاستدان جو گلی محلے سے، جس بلڈنگ کے اوپر جس نے 16 دفعہ فیڈرل منسٹر کا جھنڈا لہرایا، اس کے نیچے وہ چائلڈ لیبر تھا، کتابیں بیچتا تھا، جس کا نام ہے شیخ رشید. بالکل ٹھیک کہا عمران خان نے. فوج ایک حقیقت ہے، اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے. اچھا. اور وہ آنکھ کے اشارے سے، عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے نا ختم نبوت کے جلسوں میں، پلہ مار کے اشارہ، آنکھ دا اشارہ کا پلہ مار کے دیوا بجا گئی تھی، آنکھ دا اشارہ کر گئی. آخری سوال ہے شیخ صاحب. دیوا بجھ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ آف ویو آگے. اس میں آخری سوال یہ ہے کہ 2023 آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ایک اوور آل ہمارے لیے پکچر بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح سے نظر آ رہا ہے، اور دہشت گردی والا جو سینیریو جو کہ اچانک یہ ناسور پھر پھوٹ پڑا ہے، اس کو بھی ذرا مد نظر رکھتے ہوئے. میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا چینل پہ لائیو اور لوگوں کو. میرے نزدیک تو جی 15 جنوری سے یہ شروع ہو جائیں گے حالات. یہ سڑکوں پہ مارا ماری ہوتا ہے، طریقہ نکلتا ہے یا طریقہ نکلتا ہے، یا لوگوں کو سمجھ آتی ہے، یا کوئی درمیانی رستہ اختیار کرتا ہے. میرے پاس تو اچھی خبریں نہیں ہیں. میں معافی چاہتا ہوں. آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر میں کوئی اسٹورسٹ نہیں ہوں، کیونکہ اس کی رات سارے مجھے فون کر رہے تھے. میں نے کہا میں کوئی پرومس دوں، مجھے کیا پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا.